محبت اور جنون قسط نمبر 1۔ یہ لندن کے ایک لگژری ہوٹل کا منظر تھا جہاں کے کشادہ فلیٹ میں ہر سہولت میسر تھی۔ وہی اس فلیٹ کے ایک کمرے میں وہ وجودی دنیا و مافیا سے بیگانہ اپنی نیند کے مزے لینے میں مصروف تھا۔ گھڑی کا الارم چیخ چیخ کر دہائی دے رہا تھا اور مجال ہے جو مخالف پر اس کی چیخ و پکار کا ذرا سا بھی اثر ہوا ہو۔ گھڑی کے مسلسل بجتے الارم سے اس کی نیند میں ذرا سا خلل پیدا ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ گھڑی ٹوٹی بکھری حالت میں فرش پر پڑی، ایک دو جھٹکے لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ 5 منٹ بعد کلک کے ساتھ ساتھ کسی نے روم کا دروازہ کھولا اور قدم بیڈ پر سوئے ہوئے وجود کی طرف بڑھائے اور بالکل اس کے کان کے قریب جا کر زور سے چیخ ماری۔ خرم محل جو کہ نیند میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے سہیل خان کو دیکھا اور پوچھا، صبح ہو گئی میری جان؟ سہیل خان نے آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت لے کر بتایا اور خرم جیسے لگا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہوگی جو اسے یوں اٹھایا۔ اس کی یہ بات سن کر دماغ بک سے اڑ گیا۔ کیا تم نے مجھے صرف اس لیے اٹھایا کہ صبح ہو گئی؟ ہاں نا، اس لیے اٹھایا۔ اسی معصومیت سے اس بار بھی جواب موصول ہوا۔ تو رک سالے، تجھے میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی خرم نے اس پر جھپٹا، لیکن وہ سہیل ہی کیا جو کسی کی پکڑ میں آ جائے۔ بجلی کی تیزی سے وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور کمرے کے باہر سے ہانک لگائی۔ اچھا سن یار، آنٹی کا فون آیا تھا، اسے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ 11 بجے ان کا فون آئے گا، سن لینا۔ اس کی یہ بات سن کر خرم نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ وہ سوفے پر گرتے ہی اپنا سر سوفے کی پچھلی طرف گرایا اور لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں ان کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے۔ سہیل خان اس کے اس بات پر چپ ہو گیا کیونکہ وہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ نایاب بیگم کو خرم سے کیا بات کرنی ہے۔ بچپن سے وہ اسے جانتا تھا، اسکول کی دوستی تو صرف بولنے کے لیے تھی، حقیقت میں وہ اسے بھائیوں سے زیادہ عزیز تھا، جس کے لیے اگر اسے کبھی موقع ملتا تو وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف خرم کا بھی حال کچھ اس سے الگ نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور اسی لیے ماں باپ کے بعد اس کا سب کچھ وہی تھا۔ سہیل کچھ سوچتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھا اور 2 منٹ اس کے چہرے کو پرسوچ نظریں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، دیکھو خرم، اب ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، اب تم کو جلد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جو لڑکی بچپن سے تمہاری مانگ ہے، تم کو اپنے ماں باپ کا فیصلہ مانتے ہوئے اس سے شادی کرنی ہے یا مسکان سے شادی کرنی ہے جسے تم پسند کرتے ہو؟ اور ہاں، جلدی سے فارغ ہو جاؤ، میں ناشتہ لگاتا ہوں، پھر تمہاری وہ بی بی شونا بولنے والی آ جائے گی۔ سہیل کی اس بات پر خرم کے چہرے کو ہلکی سی مسکان نے چھوا۔ ٹھیک ہے مسٹر اویسم کوک، جلدی سے میرا بریک فاسٹ ریڈی کرو، میں آتا ہوں فریش ہو کر۔ خرم کے اسے کوک بولنے پر سہیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مطلب اگر وہ اس کے لیے کھانا بناتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، تو کیا وہ کوک ہوگا؟ سہیل نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا، پر تب تک وہ ایک شرارتی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے فریش ہونے جا چکا تھا۔ کوئی بات نہیں بچہ، تم سے میں سارا حساب کتاب کر لوں گا۔ دل میں اسے سبق سکھانے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ لونگ وائٹ اسکرٹ پر سلیو لیس لال شرٹ پہنے، جس میں اس کی دودھیا رنگ کے بازو نما ہو رہے تھے، پاؤں میں لال ہائی ہیل پہنے، کانوں میں لال ٹاپس
اور ایک ہاتھ میں گھڑی اور دوسرے میں نفیس سا بریسلٹ پہنے ہاتھوں میں کلچ اٹھائے اس نے ہوٹل میں قدم رکھا اور ایک تیرانہ نظر چاروں طرف ڈال کر اس کے قدم لفٹ کی جانب بڑھے۔ لفٹ میں داخل ہونے کے بعد اسے 4th فلور کا بٹن پریس کیا اور اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی جہاں ہرم محل کے لاتعداد میسیج نے اس کی نظروں کا استقبال کیا۔ اپنے مطلوبہ فلیٹ پر پہنچ کر اس نے ڈور ٹیبل کا بٹن پریس کیا اور پہلی فرصت میں وہ دروازہ کھل چکا تھا۔ سہیل نے ایک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک لڑکی اسے ہمیشہ سے مشکوک لگتی تھی پر اس کا دوست اسے پسند کرتا تھا، سو وہ چپ تھا۔ اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ ہرم میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، سہیل اونچی آواز میں ہرم کو باخبر کرتا ہوا فلیٹ سے جا چکا تھا۔ وہ جو چھپ کر کے یہ ساری کارروائیاں دیکھ رہی تھی، ہرم کے آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور عین اس کے مقابلے آ کر اپنا کلچ ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر آہستہ آہستہ گردن کے پیچھے لے گئی۔ کیا ہوا؟ آج خود میسج کر کے مجھے بلایا ہے اور یہ چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ ہرم نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور دوسری ہاتھ سے اس کے آگے آتے بالوں کو پیچھے کیا اور پھر دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے اپنے اور قریب کیا۔ یوں ہی آج میں پاکستان جا رہا ہوں تو سوچا تم سے ملتے جاؤں۔ اس کے پاکستان جانے کی خبر سنتے ہی مسکان کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ ہرم سے 2 قدم دور ہوئی۔ لہجے میں بھی یقینی اور آنکھیں میں حیرت لیے اس نے سرزنش کرنے والی نظروں سے ہرم کی طرف دیکھا جو کہ لب بیچنے اس کی رد عمل کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اور اوہ، تم پاکستان جا رہے ہو؟ مجھے اب بتا رہے ہو؟ اب بھی نہیں بتانا تھا، سیدھا پاکستان جا کر بتانا تھا۔ مسکان، تم میرے فلیٹ میں نہیں آنا، میں اب پاکستان میں ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ اپنا رخ دوسری جانب کے گئی۔ ہرم نے کچھ لمحے اسے ایسے ہی دیکھتے گزارے، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا، ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی گال پر رکھا جسے اس نے بھدری سے جھٹک دیا اور کچھ بولنے کے لیے لب واقع ہی تھے کہ ہرم نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے بولنے سے منع کیا۔ شش، چھپ میری بات سنو، میں وہاں ہمارے لیے جا رہا ہوں، مما اور پپا کو ہماری شادی کے لیے منانے جا رہا ہوں، اگر تم مجھے وہاں جا کر بھول گئے۔ آنکھوں میں معصومیت، لہجے میں شک والی ہے، اس کے دل کا ڈر لبوں پہ آ گیا۔ اوہ ہاں، میں نے سوچا ہی نہیں، اگر وہاں کوئی مجھے خوبصورت معصوم سی لڑکی مل گئی پھر تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ آنکھوں میں شرارت سمے اس نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی اور کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس کی اس بات پر مسکان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور گلابی لب ہلکے سے گل گئے۔ اس کے لبوں کی اس حرکت کو ہرم نے بہت غور سے محسوس کیا اور دل میں ان کو چھونے کی خواہش ابھری۔ دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو چھونے کے لیے جھکا ہی تھا کہ مسکان نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک حسیلی نظر اس پر ڈال کر بولی، کیا بولا ابھی تم نے؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا اور الٹا اسی سے سوال کیا، ہاں تو سچ ہی تو ہے، اگر کوئی معصوم لڑکی مل گئی تو مجھے سوچنا بھی مت۔ اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے انگلی اٹھا کر وہ تنبیہ کرتی نظروں سے گویا ہوئی ہرم نے ایک نظر اس کے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر سے اپنی طرف اٹھی اس انگلی کو دیکھا اور پھر جھک کر اس انگلی کو اپنے دانتوں سے کاٹا۔ آہ، یہ کیا جنگلی پن ہے! مسکان نے غصے سے
اسے دیکھا اور پھونک مار کر اپنی انگلی سونالنے لگی۔ یہ تمہاری سزا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ پر انگلی اٹھانے کی۔ کیوں یہ سزا پسند نہیں آئی؟ ویسے میرے پاس اور بھی بہت طریقے کی سزائیں ہیں۔ آنکھوں میں خمار لیے وہ اس کی لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے بولا۔ اس کی یہ خماری دیکھتے ہوئے مسکان کے دل میں ہزاروں پھول کھل گئے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ حرم اس کے پیار میں دیوانہ ہو جائے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ نے مسکان کی لبوں کا احاطہ کیا، جیسے اگر حرم دیکھتا تو شاید بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے، پر وہ اس وقت ان کمزور لمحوں کی زد میں تھا۔ مسکان نے اس کی گرفت سے نکل کر 2 قدم پیچھے لیے۔ مجھے سزا دینا اتنا آسان بھی نہیں، لہجے میں کھلا چیلنج تھا۔ حرم نے ایک آئی برو اور اوپر چڑھا کر اسے دیکھا، اور جیسے ہی اسے دوبارہ اپنے قریب لانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ بھاگ کر صوفے کے پیچھے ہوئی۔ حرم نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اپنے مسکراتے لب بھیجنے ہوئے جیسے ہی اس تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ سمجھتے ہی مسکان نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی پیش قدمی کرتے ہوئے حرم نے بھی اپنے قدم دروازے کی سمت بڑھا دیے۔ وہ جو کمرے میں آ کر ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونک کر پیچھے دیکھا تو حرم آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے بھاگنے کی دوبارہ کوشش کی، حرم ایک ہی جست میں اسے تک پہنچا اور بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے دونوں بیڈ پر گرے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، حرم نے فوراً اسے کروٹ لے کر اسے نیچے کیا اور خود اس پر پورا قابض ہو گیا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بولا تم نے؟ ویسے تم نے ابھی میرا محبت کرنے والا روپ دیکھا ہی، بدلہ لینے والا نہیں، اور جہاں تک بات ہے مشکل اور آسان کی تو حرم ماحول کے لیے کچھ مشکل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بتا، اور لہجے کی مضبوطی ایک ایک لفظ کی سچائی چیخ چیخ کر گریباں کر رہی تھی۔ مسکان کے دل میں ایک خوف نے ڈیرا ڈالا، پر دوسرے ہی لمحے وہ کھول کھلا کر ہنس دی اور اس کی گردن پر باہیں ڈال کر اپنا چہرہ اس کے چہرے پہ، اور پھر خمار آلودہ لہجے میں گویا ہوئی، تو پھر دو مجھے اپنے کیے کی سزا ہو۔ حرم نے اس کی پیش قدمی کو قبول کیا اور اپنے لب اس کے لبوں سے الجھا دیے۔ اس سے پہلے یہ کوئی اور حد پار کرتا، موبائل فون کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ پاپا کالنگ دیکھ کر اس کا سارا خمار چومتر ہو گیا۔ اس نے سیکنڈ سے پہلے کال اٹھایا، موبائل کان سے لگایا اور مسکان کو ایک سائڈ کرتا ہوا خود کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ موبائل سے کنکتی ہوئی آواز سن کر حرم نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو اور پھر کال آنے والے نمبر کو غور سے دیکھا کہ کہیں ایسے غلطی تو نہیں ہو گئی نمبر پہچاننے میں، پر نہیں، نمبر تو اس کے پاپا کا ہی تھا۔ تب ہی وہ آواز موبائل اسپیکر سے دوبارہ ابھری، ہاں تو میں نے ہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، تایا ابو نے آپ کو پاکستان آنے کا بولا تھا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر میں نے آپ کی نہیں سمجھو۔ اس نے اپنی لمبی آنکھیں کو توڑا کھول کر ایسے سوال کیا جیسے وہ ابھی اس کے سامنے ہو۔ ایکسکیوز می، میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، جتاتے لہجے میں کہا گیا، پر مقابل بھی کوئی ڈیٹ تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، پھر آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہوئی کہ میں نے آپ سے جواب مانگنے کے لیے فون کیا ہے؟ حرم کو ایک پل کے لیے حیرت نے آن گھیرا کہ آخر پھر اس لڑکی نے مجھے فون کیوں کیا۔ لہجے میں تھوڑا رعب پیدا کر کے سخت لہجے میں پوچھا، پھر کیوں کیا فون مجھے تم نے؟ بس اسی وجہ سے کہ میں آپ کو واپس آنے کی خوشخبری سب سے پہلے سن لوں۔ حرم نے اپنے ایک آئی برو اٹھائی، سنو، میرا وقت برباد نہیں کرو فضول گوئی کر کے، میں ابھی بزی ہوں اور فون رکھو۔ اوہ اچھا، ہماری معصوم خواہش ہے آپ کو اپنا وقت برباد لگتی ہے، ہم اچھی سے جانتے ہیں آپ کو کیوں ہم وقت برباد لگ رہے ہیں،
اور یہ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کہاں بزی ہے۔ اوہ اچھا تو بتاؤ میں کہاں بزی ہوں، بس رہنے دے۔ آگے سے احسان کرنے والے انداز میں جب جواب موصول ہوا تو حرم کا دماغ بن نہ اٹھا۔ آخر وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ نہیں، اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کہاں بزی ہوں۔ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے اس نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور لبوں سے لگایا۔ اچھا تو بتا دیں آپ کہاں بزی ہیں۔ بتاؤ، آپ اس وقت کسی گوری کے ساتھ گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ تب ہی حرم کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹا اور اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ پر وہ آفت کی پرکلا تو کہیں نہیں تھی۔ کوئی سخت جواب دینے کے لیے اس نے لب واقعی ہی تھی کہ ٹون ٹون کی آواز کے ساتھ کال ڈسکنیکٹ ہونے کی آواز آئی اور اس نے لب بیچ کر ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ پھر اس کی نظر سامنے کھڑی مسکان پر گئی جو لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حرم قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر پیچھے ہوا۔ بہت جلد تم کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ آنے والے کس کے لیے انتظار کیجیے۔